لیکن میں حسن خاور صاحب کو ذرا شامل گفتگو کرتا ہوں. حسن خاور صاحب، سر السلام علیکم. کیسے ہیں سر؟ گرفتار تو نہیں ہوئے نا ابھی تک؟ جی آپ کے شو پہ بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے گرفتار نہیں ہوئے، اللہ کا شکر ہے. اچھا چلیں، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، میری دعا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا، یہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، خان صاحب نے دوبارہ سے اب ایک طریقے سے عوام کو احتجاج کے لیے کہہ دیا ہے، یہ احتجاج صرف کل تک کے لیے یا اس کو پرولونگ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو اب آگے کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ ڈیسائیڈ ہوگا، اس وقت تو کچھ کہنا مشکل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو بنیادی مسئلہ ہے وہ عمران خان کا تو نہیں ہے، نہ ہی بنیادی مسئلہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم کو اس کے ووٹ کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے. قوم کے جو ملک سے تعلق ہے وہ آئین کے ذریعے ہے. اگر آئین کو پامال کر دیں گے، لوگوں کا ووٹ کا حق نہیں دیں گے، پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ جو معیشت کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ڈالر جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لوگ مہنگائی سے تنگ ہے، سیاسی استحکام اس ملک میں ہے نہیں، تو معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ تو یہ عوام کے لیے جو ہے نا بیسیکلی ایک موومنٹ ہے. اور بات یہ ہے کہ سیاسی جماعت کے پاس تو اپنے حق لینے کے لیے یا قانون، آئین، عدالتوں کا سہارا ہوتا ہے، یا پھر ایک عوامی پرامن احتجاج ہے، اور تو کوئی تیسری چیز ہے نہیں ہے. تو ظاہر ہے ان دونوں چیزوں کا استعمال ٹھیک ہے. اور یہ لیکن اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اب یہ 14 مئی کے حوالے سے کیا فیصلہ لیں گی. میرے خیال میں وہ کافی چیزیں ڈیسائیڈ کرے گا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، اسی مہینے دوبارہ سے ایک ڈیٹ آ جائے گی، یا کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ سے پہلے، یا نہیں کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ ہی آگے بڑھے گی، یا پھر عدالت کہے گی کہ نہیں کہ چلیں ہم آپ کو مئی میں ایک اور ڈیٹ دیتے ہیں، آپ اس دن الیکشنز کروا لیں، پھر کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کی جائے گی؟ کیونکہ عدالت بہت نا تحمل کا مظاہرہ کرتی ہے. دیکھیں عدالت اب کیا کرے گی یہ تو ظاہر ہے کہ جو معزز جج صاحبان ہیں وہی بتا سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اب عدالت کو غالباً یہ کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ کریڈیبلٹی نہیں رہے گی. 2 دفعہ پہلے ڈیٹ دی الیکشن کی، پہلے ایک ڈیٹ دی گئی، دوسری دی گئی، اور حکومت کے کان پہ جون تک نہیں رہیں گی. اور یہ بڑا غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا. پہلے پریسیڈنٹ یہ سیٹ ہوا کہ ہم نے 90 دن کے الیکشن کو نہیں ماننا، پھر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا کہ آئین کو پامال کرنا ہے، سیٹ ہوا کہ سپریم کورٹ کے احکام کو انڈرمائن کیا جائے گا ایک خط، ایک نوٹیفیکیشن سے. اور اب یہ آ گیا کہ سپریم کورٹ کے حکم سٹینڈ کر رہے ہیں، آپ کو اتنا بھی احساس نہیں کہ آپ ریویو پٹیشن فائل کریں، بس آپ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں ماننا، اور ججوں کی کردار کشی آپ نے کی. تو میرے خیال میں یہ پریسیڈنٹ بڑے غلط سیٹ ہو رہے ہیں. پاکستان کے اندر کچھ چیزیں ٹھیک بھی تو کرنی ہے نا. تو میری ذاتی رائے میں تو جو لوگ رسپانسبل ہیں اس فیاسکو کے، جنہوں نے آئین کی پامالی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، جنہوں نے سپریم کورٹ کی حکم عدولی کی ہے، ان کے خلاف تو اب آپ کے مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جناب اب احتجاج کریں گے، وہ پی ڈی ایم بھی احتجاج کر رہی ہے سپریم کورٹ کے باہر. جب ماضی میں کبھی ایسا دیکھنے کو ملے کہ حکومت خود سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرے گی؟ اور میں آج جو صورتحال دیکھ رہا تھا، خبریں چل رہی تھی، سیکیورٹی کے حوالے سے کافی زیادہ کنسرن شو کیے جا رہے تھے، تو کسی نے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کی، مطلب متعلقہ حکام پر نہیں گئے بات چیت کرنے کے لیے کہ جناب آپ کو لگ رہا ہے جس طرح سے آپ کے خلاف شیلنگ کی گئی، جو چیزیں ہوئی، روکنے کی کوشش کی گئی، مولانا فضل الرحمان جن لوگوں کو لے کر آئیں گے ان کے خلاف بھی ایسی کارروائی ہوگی؟ ڈو یو ریئلی تھنک؟ ظاہر ہے کہ ایسے نہیں ہوگا. دیکھیں ہو کیا رہا ہے، ہمیں آپ کو بھی پتا ہے کیا ہونا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کیا ہونا ہے. وہ صرف یہ رہا ہے کہ یہ سارے چہرے، یہ سارے سیاستدان عوام کے سامنے بے لباس و بے نقاب ہو رہے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جب پی ٹی آئی نے جلسہ کرنا ہے پنجاب کے اندر، جہاں پہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی، وہاں دفعہ 144 لگ جاتی ہے. پی ٹی آئی کے تو 4 لوگوں کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہے. اور مولانا فضل الرحمان جب آپ دھرنا دیں گے تو آپ دیکھیں، اور آپ مجھے بتائیں کہ جو حکومت کھڑی ہی 1 یا 2 ووٹوں کے اوپر ہو، وہ کہاں پہ مطلب آپ کے خیال میں وہ کر سکتی ہے؟ اب آپ کو میرے خیال سے یہ چیز چپتی ضرور ہوگی کہ آپ لوگوں کو پارلیمنٹ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. اب آپ خود یہ بات کہتے ہیں کہ 1-2 ووٹوں پر ٹھیک بھی ہے، یہ کسی وقت بھی آپ اپنے پاس لے سکتے تھے، پھر آپ اسمبلی توڑ سکتے تھے، جیسے پنجاب کی اور کے پی کی توڑی آپ. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کیوں فیصلہ لیا. کہ آئین کے گورنمنٹ الیکشن والے ہم پارلیمنٹ سے نکلے تھے کہ گورنمنٹ کا ہینڈ فورس نہیں کہ اگر آپ نے 125 سیٹوں کے اوپر الیکشن کروانے ہیں، اگر پنجاب اور کے پی میں الیکشن کروانے ہیں تو آپ نیشنل الیکشن کال کریں، کیونکہ اس ملک کے مسائل کا حل وہ ہے. اب اگر ایک سیاسی جماعت یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے ایک ڈکٹیٹر کی طرح ریاکٹ کرنا ہے، اس نے جو ہے آئین کی پرواہ نہیں کرنی، عدالتوں کی پرواہ نہیں کرنی، تو اس چیز کو تو کوئی پریڈکٹ نہیں میں لکھی ہے، اور یہ وقت آنے پہ ملے گی بھی. ہم نے تو جو فیصلے کیے تھے، جو سیاسی حکمت عملی تھی، وہ آئین کے تحت جو ہمارے حقوق تھے، جو رولز آف دا گیم سیٹ تھے، ان کے تحت کی گئی تھی. اور میرے خیال میں وہ بہترین حکمت عملی تھی، کیونکہ گورنمنٹ الیکشن کروانے کے بجائے ان کو گھروں کو جانا پڑتا
اور اس ملک میں معاشی آ چکا ہوتا. لیکن افسوس یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا واحد ناطہ ہے عوام کا اسٹیٹ سے، عوام کا ریاست سے، وہ آئین کا ہے. تو اگر آئین کو آپ نے چھوڑ دیا تو پیچھے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا نا. تو وہ اس وقت اچھا، خان صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ بات بولی اور آج بھی انہوں نے کہا کہ جناب جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، ہم تو پرامن لوگ ہیں، ہم نے ہماری یہ ہسٹری ہے کہ ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا ہے. لیکن جو بھی ملوث ہوا جلاؤ گھراؤ کے اندر، ڈسپائٹ نوئنگ کہ وہ آپ کا کارکن ہے یا نہیں ہے، آپ کی جماعت سے تعلق ہے نہیں ہے، بلا تفریق سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آپ اس پوائنٹ پر ایگری ہیں؟ 100%. دیکھیں ہمارا ہی ملک ہے نا، ہماری فوج، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسی بات ہے ہمارا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے بچوں نے اس ملک میں بڑے ہونا ہے، یہ ہمارا ہی ملک ہے. سب سے پہلے تو ہم پاکستانی ہیں بالکل. اور قانون سب کے لیے ہے کہ ہماری تو پوری موومنٹ اس چیز کے لیے ایک ہے کہ غریب اور امیر کے لیے الگ قانون نہ ہو. تو جو بھی شخص رسپانسبل ہے، جو بھی پکڑا جاتا ہے، جس کی شناخت آپ کو لگتا ہے کہ یہ عوام کا غصہ تھا یا یہ کسی کی شرارت تھی؟ دیکھیں بات یہ میرے خیال میں تو مل کے کافی ساری چیزیں تھیں. بہت ساری ویڈیوز ایسی بھی آئی ہیں جس میں دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے، ورکر ان کو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو. ایسی چیزیں بھی آئی ہیں. ظاہر ہے کہ عوام میں غم و غصہ بھی تھا، عوام ڈسٹرب بھی تھے. آپ ان کو ووٹ نہیں، دیکھیں نا مہنگائی اتنی زیادہ ہے، لوگوں کو گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کو ووٹ نہیں دینے دے رہے. پھر خان صاحب کے ساتھ جس طرح انہوں نے کیا زیادتی، جو اریسٹ کیا، جس طرح سے دھکے لگ رہے تھے، جو حال تھا، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کا غم و غصہ جو ہے اس سے فیل ہوا. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک احتجاج کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کی آگے کرمنلٹی ہے. آپ وہاں پہ لیکن ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کریں نا، لوگوں کے سامنے کریں، پولیٹیکل پوائنٹس کولنگ نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ ہم نے جناب پی ٹی آئی کو اسے ٹف ٹائم دینا. آپ کریں، سب آپ کے ساتھ ہوں گے. عدالتی احکامات کے باوجود کراچی میں شعیب شیخ کے گھر کو غیر قانونی طور پر مسمار کر دیا گیا ہے. بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی. کراچی میں کو چیئرمین شعیب شیخ کا گھر گرا دیا گیا. بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی. سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز. سیکریٹری بلدیات نجم شاہ، ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام، ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس جاری. ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیف الرحمان، ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ، ایس ایس پی کیماڑی فدا حسین کو بھی فریق بنایا گیا. اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، شعیب احمد شیخ کی زبانی سنی. 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بفور. میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی، ان کرسیوں پہ ان کو. یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافت کرتا رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.